خاموش کرو اسے. یہ الفاظ ہمارے دلوں میں آگ لگا دیتے ہیں. یہ محمد کا بنایا ہوا کلام ہے اور ایک انسان کی بات ہے اور کچھ نہیں، اور یہ سب کہانیاں ہیں. اگر یہ انسان کا کلام ہے تو ایک ہی میرے جیسا سورہ بنا کر لے آؤ اے انسان. ذرا غور سے سنو اس کہانی کو، کیونکہ یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی تحریر نہیں ہے. یہ وہ کلام ہے جس نے تاج پہنے مکے کے سرداروں کو جھکا دیا تھا، اور مشرک مکہ غصے میں چیختے ہوئے کہا، ہم عرب کے سردار ہیں، ہماری زبان سب سے عالی ہے اور دنیا کے لوگ ہمارے سامنے گونگے ہیں. پھر دوسرے مشرک مکہ ہنستے ہوئے بولا، یہ محمد کا بنایا ہوا کلام ہے اور یہ انسان کی بات ہے اور کچھ نہیں، اور یہ کہانی ہے. لیکن قرآن نے للکار کر کہا، اگر یہ انسان کا کلام ہے تو ایک ہی میرے جیسا سورہ بنا کر لے آؤ اے انسان. اور تمہارے پاس جتنے بڑے بڑے عقل مند لوگ ہیں ان سب کو جمع کر لو، اور تم اپنی بتوں کو بھی جمع کر لو اور اپنی جادوگروں کو بھی بلا لو، لیکن قرآن جیسا ایک سورہ بنا کر لے آؤ. اللہ اکبر، ھذا کلام اللہ. اور یہ بات ہے ایک ایسی کتاب کی جس کو پوری زمین کے ہر کونے میں پڑھا جاتا ہے، اور یہ بات ہے ایک ایسی کتاب کی جس کو اگر انسان سمجھ لے تو وہ صرف دنیا ہی نہیں بلکہ اپنی آخرت بھی سنوار سکتا ہے. اور یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے بلکہ یہ قرآن مجید ہے، اور اللہ تعالیٰ کا آخری اور سچا کلام. اور یہ قرآن مجید ایک ساتھ نازل نہیں ہوا بلکہ یہ وہ کتاب ہے جو حالات کے مطابق، وقت کے ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوئی. اور جب بھی اللہ تعالیٰ چاہتا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا پیغام دے کر بھیجتا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نور کی صورت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ کا کلام سناتے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے دھیان اور ادب سے سنتے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام کو فوراً یاد کر لیتے. پھر کسی صحابی کو بلاتے اور فرماتے، اسے لکھ لو، یہ اللہ کا کلام ہے. اور یوں قرآن نہ صرف لکھا گیا بلکہ ہزاروں سینوں میں محفوظ ہو گیا. اور قرآن مجید پورے 23 برس کے طویل عرصے میں مکمل نازل ہوا، لیکن کبھی جنگ کے میدان میں آیات نازل ہوئی، اور کبھی صلح کے وقت نازل ہوئی، اور کبھی ظلم کے جواب میں نازل ہوئے، اور کبھی صبر کی تلقین کے لیے نازل ہوئی. اور اس طرح پورے قرآن 23 سال میں نازل ہوا. اور یہ کتاب زندگی کے ہر حال میں انسان کی رہنمائی کرتی ہے. اور قرآن سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے کئی آسمانی کتابیں نازل فرمائی، اور ہم سب اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ لوگوں نے ان میں اپنی مرضی سے تبدیلیاں کی، اور کچھ کتابیں دنیا سے گم ہو گئی، اور کچھ کتابیں اصل شکل میں باقی نہ رہی. لیکن قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. لیکن آج 1400 سال سے بھی زیادہ وقت گزر چکا ہے. دشمن آئے، سلطنت بدلی اور جنگیں ہوئی، مگر قرآن کا ایک حرف بھی نہ بدلا، اور نہ کوئی لفظ کم ہوا، اور نہ کوئی الفاظ بڑھایا جا سکا. اور اب بات کرتے ہیں ان کتابوں کی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سے پہلے نازل کیا تھا، یعنی توریت جو سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی، اور انجیل
جو عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی۔ آج اگر تم پوری دنیا چھان مارو تمہیں ان کتابوں کی اصل زبانیں کہیں نہیں ملے گی، لیکن قرآن مجید دنیا کے کسی بھی کونے میں تم چلے جاؤ قرآن عربی زبان میں ہی ملے گی، اور یہ خود ایک زندہ معجزہ ہے۔ لیکن عرب کے کافروں کو اپنی عربی زبان پر بڑا ناز تھا۔ نحن أسياد البلاغة، كلماتنا تجري كأنهار الذهب، أنهاركم ليست سوى برك مقارنة بجبالنا الشاهقة من الشعر۔ اور وہ لوگ اپنی عربی زبان کے بل پر دنیا کے تمام انسانوں کو گنگا اور جانور سمجھتے تھے، اور وہ اپنے غرور میں کہتے تھے ہم عرب کے سردار ہیں، ہماری زبان سب سے عالی ہے، اور دنیا کے لوگ ہمارے سامنے گونگے ہیں۔ لیکن ان کا جواب اللہ تعالیٰ نے اچھے سے دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیات سنانا شروع کیا تو ان کے دل ہل گئے، اور ایک مشرک گھبراتے ہوئے کہا، یہ کیسا کلام ہے نا، شاعری ہے نہ جادو ہے، مگر دل کو چیر دیتا ہے۔ لیکن ان کا غرور نے انہیں سچ ماننے نہ دیا، اور انہوں نے کہا، یہ تو محمد کا بنایا ہوا کلام ہے، اور ہم بھی ایسا کلام بنا سکتے ہیں۔ تو اسی وقت قرآن نے اعلان کیا کہ اگر تم سچے ہو تو ایک سورہ بنا کر لے آؤ، اور تمہارے پاس جتنے بڑے بڑے عقل مند لوگ ہیں سب کو جمع کر لو، لیکن میرے جیسا ایک سورہ بنا کر لے آؤ، اور ایک سورہ نہ ہو پائے تو ایک لائن ہی بنا کر لے آؤ۔ لیکن سب عقل مند اکٹھے ہو گئے، مگر قرآن جیسا ایک جملہ بھی نہ بنا سکے۔ ایک سردار خاموشی سے بولا، یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ اور ان لوگوں کی زبان تو مان لیا، لیکن ان کا دل نہیں مانا، اور اپنی ہار ماننے سے انکار کر دیا۔ لیکن جب قرآن کی آیات مکہ کی گلیوں میں گونجنے لگی تو یہ صرف آواز نہیں تھی، بلکہ یہ اعلان تھا باطل کے خاتمے کا۔ لیکن جب قرآن کی الفاظ پڑھا جاتا تو عام لوگ سن کر رک جاتے اور اس کو سن کر سوچتے، لیکن مکہ کے سرداروں کے دلوں میں یہ الفاظ ہلچل نہیں آگ لگا دیتا تھا۔ اور ایک رات مکہ کے بڑے سردار جمع ہوئے، اور اندھیری رات ہے، بند دروازے اور دبے لہجے میں ایک سردار غصے میں کہا، یہ کلام ہماری بنیاد ہلا رہا ہے، اگر لوگ اس پر ایمان لے آئیں تو ہمارا کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد ایک اور سردار نے کہا، یہ محمد کے الفاظ نہیں لگتے، لیکن مان لیا تو ہماری سرداری ختم ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد ایک اور سردار چلاکی سے کہا، لوگوں میں مشہور کر دو کہ یہ جادو ہے اور یہ پرانی کہانیاں ہیں۔ لیکن یہ وہی لمحہ تھا جب سچ کے خلاف جھوٹ نے جنم لیا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھتے تو الفاظ دلوں میں اتر جاتے تھے، اور ایک شخص نے سنا تو اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس نے کہا، یہ کلام سچ ہے، اور یہ میرے رب کی بات ہے۔ اور یہ دیکھ کر مشرکین گھبرا جاتے، اور مشرک چیختے ہوئے کہتے، کان بند کر لو، اسے مت سنو، یہ تمہیں بہکا دے گا۔ اور وہ جانتے تھے کہ اگر دل نے قرآن سن لیا تو پھر انکار کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور یاد رکھو، جو قرآن کو مان لے وہ بچ جاتا ہے، اور جو اس سے منہ موڑ لے وہ سب کچھ پا کر بھی خالی رہ جاتا ہے۔ یہ کتاب کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ آخری بات سب سے اہم ہے، اگر یہ کتاب انسان کی ہوتی تو اب تک بدل چکی ہوتی، اور مٹ چکی ہوتی، اور بھلا دی گئی ہوتی،
مگر یہ آج بھی ویسی ہے جیسے پہلے دن نازل ہوئی تھی، اور یہ اس لیے کہ یہ انسان کی کلام نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا سچا کلام ہے۔ انسان کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ اور یہ قیامت تک رہے گی۔ السلام علیکم۔